جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تکریما کے بعد کعبۃ المشرفہ کو بتوں سے پاک فرما دیا. لہذا نقشے میں بھی بت یعنی گڑیاں نہیں ہونی چاہیے. اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے جا سکتے ہیں. یہ عرض کرتا چلوں کہ طواف کعبہ کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز ہے. ہاں، جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر آئے اس کا آویزاں کرنا ناجائز و گناہ ہے. نمبر 3، ایسے باب یعنی گیٹ لگانا جائز نہیں جن میں مور وغیرہ بنے ہوئے ہوں. جانداروں کی تصاویر کی مذمت میں 2 احادیث مبارکہ سنیے اور خوف خداوندی سے نہ رسیے. نمبر 1، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. نمبر 2، جو کوئی تصویر بنائے گا یعنی جاندار کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا. مولانا صاحب، معذرت کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں. ابھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ تصویر ناجائز ہے، جبکہ آپ کی تصویر بھی تو اسکرین پہ نمایاں طور پر آ رہی ہے. اس کے متعلق ارشاد فرمائیے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کبھی آپ نے آئینہ دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے نا. جی حضور. اب آئینے سارے توڑ دو اور کیا. آئینے میں تو نمایاں نظر آتا ہے چہرہ. تو میرے بھائی، تصویر اور چیز ہے اور اسکرین پر نظر آنا اور چیز ہے. جیسے میں آئینے کی آپ کو مثال دی، تو جب تک یہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے نا، مووی جو ہے نا، یہ مووی کو علماء نے جو جواز کا حکم لگایا، بہت سارے علماء نے اس کو جائز کا، تو اس میں وہ اسی طرح کے فرق کرتے. جیسے غزالی دورہ امام حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی مووی کی جواز کے قائل ہیں. ان حضرات نے یہ مطلب کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے مووی جو ہے. ہاں، اگر اس کی آپ پرنٹ آؤٹ کر لیں گے نا، اس کی تصویر اس کی پرنٹر سے نکال لیں گے، اب یہ تصویر ہے، یہ ناجائز ہے. تو اس لیے میری تصویر جو ہے اسکرین پر ہی آپ دیکھا کریں. کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کی پرنٹ آؤٹ کریں، یہ پھر وہ تصویر ہو جائے گی. جیسے کہ بعض لوگ، یہ تو مووی تو اب شروع ہوئی ہے میری، بعض لوگوں نے میری تصویریں، وہ فوٹو کی دکانیں ہوتی ہیں نا، ان پر باقاعدہ بکتی ہیں، مجھے آئی ہیں کہ دیکھو یہ آپ کی تصویر فلاں جگہ بک رہی ہے 20 روپے کی فوٹو اسٹوڈیو پر. اسی طرح یہ موبائل فون کے ذریعے میری بہت ساری لوگوں نے موویاں اتار دی، منع کرنے کے باوجود اتارتے رہتے. تو 300 500 کی موویاں بکی، بتاتے تھے لوگ. ایک صاحبہ نے بتایا وہ کوئی سورس فل دے، بولا میں ایک کے بعد 100 روپے کی مووی لے آیا. تو اس طرح یہ طرح طرح کی موویاں بکنے لگی تھی. تو ہم نے پھر ذہن بنا کہ جب ہے ہی جائز، اب یہ طرح طرح کی مناسب نامناسب وہ تصویریں پھر انٹرنیٹ پہ لوگوں نے چڑھا دی میری تصویریں، طرح طرح کا مطلب نقصان ہو رہا تھا. مووی میں ہر منظر نہیں مناسب، ہر میری بات مناسب نہیں ہے اس میں لانا. کہ بعض اوقات آدمی کس انداز پر بات کرتا ہے، کبھی کس انداز پر بات کرتا ہے. تو اس لیے ایڈیٹنگ کر کے مناسب طور پر نوک پلک سنوار کر مکتبہ ہی کیوں نہ مطلب پیش کرے اس کو. اور اس طرح ایک نیکی کی دعوت کی مزید دھومیں مچے کہ اب آڈیو کیسٹ کی طرف رجحان بہت کم ہے. اب لوگ ویڈیو سننے لگے اور ویڈیو سے فوائد بہت ہو رہے ہیں. جن اسلام بھائی کے گھر میں اس وقت اجمان میں مدنی مذاکرہ جاری ہے، اس اسلام بھائی نے آج صبح یہ بتایا مجھے کہ ایک عربی مقامی جو ہے وطنی، وہ ان کا ہماری دکان پر آنا جانا ہے. میرے والد صاحب نے ان کو
मकतबतुल मदीना से जारी करदा वीडियो कैसेट टीवी की तबाहकारियां तोहफतन पेश की। अब यहाँ के बेशुमार अरबी हजरात हैं कि पाकिस्तानियों से कारोबारी ताल्लुकात की वजह से उर्दू बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वो भी उन्हीं में से थे, पाकिस्तानियों से मुरासिम उनके काफ़ी हैं, तो उर्दू ये इनके घर वाले कुछ ना कुछ समझ लेते हैं। तो खैर ये कैसेट ले गए। फिर कुछ दिन के बाद जब दोबारा दुकान पर तशरीफ लाए तो उन्होंने हमको हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसेट हमने घर में चलाई, घर वालों ने भी देखा, मेरे बच्चों की अम्मी ने भी देखा, और वो जब टीवी की तबाहकारियां उन्होंने सुनी तो उन पर बहुत असर हुआ और उन्होंने अपने घर से टीवी निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे घर में ये टीवी नहीं है। अब देखिए अरबी इस्लामी भाई जो कोई फसाहत और बलागत के साथ उर्दू नहीं बोल सकते, ना जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टूटी फूटी जानने के बावजूद ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, तो ये फवाइद इस तरह के और बहुत सारे फवाइद सामने आ रहे हैं। यहाँ तक के हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध के एक मदनी मुन्ने जो अपने मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं, ये आते जाते थे तो रास्ते में कोई ऐसा मोहल्ला उनका होगा, वहाँ कुछ बुत परस्त कुफ्फार रहते होंगे, तो वहाँ वो 6 नौजवानों का एक टोला था, ग्रुप, वो वहाँ गपशप के लिए बैठता था, थे सारे बुत परस्त कुफ्फार। तो ये उस मदनी मुन्ने पर आवाजें कसते थे क्योंकि उसका हुलिया, इमामा शरीफ, सफेद लिबास, लेकिन ये मदनी मुन्ना उनको खास लिफ्ट नहीं करवाता था। तो इसी तरह एक बार जब उन्होंने आवाजें कसी वो मदनी मुन्ने पर, तो मदनी मुन्ना इनके बाद चला गया और उसने मकतबतुल मदीना से जारी करदा एक मूवी, एक वीडियो कैसेट उनको तोहफे पेश कर दी, इसको देख लेना। और ये हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, इसने परवाह नहीं की। ये मदनी मुन्ना आगे निकल गया। दूसरे दिन जब मदनी मुन्ना वहां से गुजरा तो बजाय मजाक उड़ाने के इन्होंने उस मदनी मुन्ने को बोला,